میں ہنا ہوں، لاہور کے جوہر ٹاؤن میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی۔ گھر میں والدین، ایک بڑا بھائی اسد اور میں۔ اسد میرے سے 3 سال بڑا تھا۔ یونیورسٹی مکمل کر کے اب اپنے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کے دوست اکثر گھر آتے رہتے تھے، مگر ان میں سے ایک دوست نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کا نام زشان تھا، کراچی سے آیا ہوا اسد کا پرانا کلاس فیلو اور اب کاروباری پارٹنر۔ پہلی بار جب وہ ہمارے گھر آیا تو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اسد نے آواز دی، ہنا، زشان آیا ہے، چائے دیا۔ میں ٹرے لے کر بیٹھک میں گئی۔ زشان صوفہ پر بیٹھا تھا، لمبا، گندمی رنگ، سیاہ بال جو سامنے سے تھوڑے بکھرے ہوئے، اور آنکھیں جو جب میری طرف اٹھیں تو کچھ لمحوں کے لیے رک گئیں۔ میں نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے شکریہ کہا، آواز میں نرمی تھی۔ میں نے سر جھکا کر واپس کچن چلی گئی، مگر اس کی نظر میرے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ اگلے چند ہفتوں میں زشان بار بار گھر آنے لگا، کبھی اسد کے ساتھ کام کی بات کرنے، کبھی رات کے کھانے پر۔ میں انہیں کھانا پروست کرتی، چائے بناتی اور کبھی کبھار بیٹھک میں بیٹھ کر خاموشی سے ان کی باتیں سنتی۔ زشان میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا تھا، مگر جب میں کمرے سے گزرتی تو اس کی نظر ضرور مل جاتی۔ ایک دن جب میں بالکنی میں کپڑے خشک کر رہی تھی تو وہ بھی باہر آیا۔ اسد اندر فون پر بات کر رہا تھا۔ زشان نے میرے قریب آ کر کہا، ہنا، تمہارے گھر کی چائے سب سے اچھی لگتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، تم بھی بہت اچھی لگتی ہو جب مسکراتی ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف کپڑے سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں۔ زشان جب آتا تو مجھ سے معمولی سی باتیں کرتا، موسم کے بارے میں، یونیورسٹی کے دنوں کے بارے میں، یا میرے پڑھنے لکھنے کے شوق کے بارے میں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اردو ادب پڑھتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتی ہوں۔ اس نے دلچسپی سے سنا اور کہا، کبھی اپنی کہانی مجھے بھی سنانا۔ اس کی باتوں میں ایک نرمی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رات کو لیٹی ہوئی میں اس کی آواز یاد کرتی، اس کی مسکراہٹ اور وہ نظر جو میرے چہرے پر ٹھہرتی تھی۔ ایک شام جب اسد دفتر سے لیٹ آیا تو زشان پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے، ٹی وی چل رہا تھا، مگر ہم دونوں خاموش تھے۔ زشان نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، ہنا، تم تنہا محسوس کرتی ہو کبھی؟ میں نے سر ہلایا۔ کبھی کبھار، اس نے کہا، میں بھی۔ کراچی چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں سب نیا لگتا ہے، مگر تمہارے گھر میں آ کر چین ملتا ہے۔ میرے دل میں ایک نرم سی گرمی پھیل گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس لمحے میں کچھ بدلا۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں اور گہری ہو گئیں۔ زشان جب آتا تو اسد کے ساتھ کام کرتا اور پھر مجھ سے باتیں کرتا۔ کبھی کچن میں میری مدد کرتا، کبھی بالکنی میں کھڑے ہو کر شام کی چائے پیتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زشان آیا اور میرے قریب کھڑا ہو گیا۔ بارش کے قطروں کی آواز میں اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہنا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت دنوں سے۔ میرے الفاظ رک گئے۔ میں نے صرف اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اس نے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا، آہستہ سے، پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا، نرم، ہلکا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے اندر کچھ پگھل رہا تھا، جذبات بڑھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ صحیح نہیں لگ سکتا، بھائی کا دوست، مگر دل نہیں مانتا تھا۔ زشان بھی احتیاط کرتا۔ ہم کبھی کھلے عام کچھ نہیں کرتے تھے، مگر جب موقع ملتا تو قریب آ جاتے۔
ایک رات جب اسد باہر دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا تو ذیشان گھر آیا۔ والدین اوپر سو رہے تھے۔ ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ باتیں کرتے کرتے قریب آ گئے۔ ذیشان نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میرا سر اس کے سینے پر تھا۔ اس کی دھڑکن میرے کان میں گونج رہی تھی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے میرا چہرہ اٹھا کر دیکھا اور میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ لمبا، گہرا، جذبات سے بھرا۔ جب الگ ہوئے تو دونوں کی سانس تیز تھی۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ وہ لمحے صرف ہمارے تھے۔ جذبات کی لہریں اتنی تیز تھیں کہ لگتا تھا دنیا رک گئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لی، جسم کی گرمی کو محسوس کیا اور دل کی دھڑکنوں کو ایک کر دیا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس گئی تو جسم میں ایک عجیب سی سکون اور بے چینی دونوں تھیں۔ اس کے بعد قربت اور بڑھ گئی۔ ذیشان مجھے میسج کرتا رہتا، کبھی رات کے 12 بجے بھی۔ ہنا، تمہارے بغیر چین نہیں ملتا۔ میں بھی اسے اپنے دل کی باتیں سناتی۔ ہم نے چھپے چھپے طریقے سے ملاقاتیں شروع کر دی، کبھی گلبرگ کے کسی کیفے میں، کبھی ڈیفنس کے پارک میں شام کے وقت۔ ذیشان مجھے اپنے خواب سناتا۔ وہ اپنا کاروبار بڑا کرنا چاہتا تھا، کراچی اور لاہور دونوں جگہ۔ میں اسے اپنی کہانیاں سناتی۔ وہ سنتا اور کہتا، تمہارے الفاظ میں جادو ہے۔ ان لمحوں میں میرے دل میں محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ مری چلیں گے۔ بہانہ بنایا کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ذیشان نے الگ سے گاڑی نکالی۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، سبز درخت اور خاموشی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں روم لیا۔ شام کو بالکنی میں بیٹھ کر چائے پی۔ ذیشان نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہنا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بھائی سے بھی بات کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہاں کہا۔ اس رات پہاڑوں کی خاموشی میں ہم نے پھر سے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ سانسوں کا ملاپ، جسم کی گرمی اور وہ قربت جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ صبح جب اٹھے تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ ذیشان نے مجھے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا اور کہا، اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ واپس لاہور آ کر ذیشان نے اسد سے بات کی۔ پہلے اسد حیران ہوا، غصے میں بھی آیا، مگر ذیشان نے بڑی عزت اور سچائی سے سب کچھ بتایا۔ میرے والدین کو بھی بتایا گیا۔ ابتدا میں ہچکچاہٹ تھی، مگر ذیشان کے خاندان کے احترام اور اس کی نیت کی صفائی نے سب کچھ آسان کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی سے پہلے کے دن اور بھی خاص ہو گئے۔ ہم اکثر اکٹھے وقت گزارتے، کبھی ذیشان کے فلیٹ پر، کبھی میرے گھر کے قریب کسی محفوظ جگہ پر۔ ہر ملاقات میں جذبات کی شدت بڑھتی۔ ان لمحوں میں ہم صرف محسوس کرتے تھے، جسم کی گرمی، سانسوں کا ملاپ اور دل کی دھڑکنیں۔ وہ راتیں صرف ہماری تھیں۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ لاہور کے ایک خوبصورت باغ میں تقریب ہوئی۔ ذیشان روایتی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے سرخ جوڑا پہنا تھا۔ جب ہم نے نکاح پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ذیشان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ رات کو جب ہم اپنے نئے گھر پہنچے تو سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ ذیشان نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر کہا، اب تم میری بیوی ہو، ہمیشہ۔ اس رات ہم نے پھر سے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی چھپنا نہیں تھا، صرف پیار اور گہری قربت۔ شادی کے بعد بھی ہماری محبت ویسی ہی گہری رہی۔ ذیشان اپنے کاروبار میں مصروف رہا، میں لکھتی رہی۔ شاموں کو ہم اکٹھے چائے پیتے، باتیں کرتے۔ کبھی کبھار پرانی یادوں میں کھو جاتے تھے۔ وہ پہلی نظر، وہ بارش والی رات، وہ مری کے لمحے، سب کچھ اب بھی تازہ تھا۔ ایک دن جب ہم اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے تھے تو ذیشان نے کہا، ہنا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی،
लाहौर की शाम ढल रही थी। मैंने सोचा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब किसी के साथ दिल से जुड़ जाओ। हमारी मोहब्बत अब भी वैसी ही थी जैसे पहले दिन। कभी जज्बात की शिद्दत बढ़ जाती तो हम एक दूसरे के करीब हो जाते। इन लम्हों में वक्त रुक जाता, सिर्फ हम दोनों, हमारी सांसों का मिलाप और वो एहसास जो हर बार नया लगता। साल गुजर गए, हमारे घर में खुशियां भरी रहीं। ज़िशान हमेशा मेरा साथ देता, मैं भी उसकी। कभी कभार जब असद आता तो हम तीनों पुरानी बातें करते। असद मुस्कुरा कर कहता, मेरा दोस्त मेरा बहनोई बन गया, अच्छा हुआ। हम सब हंसते। आज भी जब मैं ज़िशान को देखती हूं तो वही पहली नजर याद आती है। वो बैठक, वो चाय का कप, वो बारिश, वो बोसे, सब कुछ अब भी जिंदा है। हमारी मोहब्बत ने वक्त के साथ और गहराई पकड़ ली है। अब हम सिर्फ आशिक नहीं, साथी भी हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ। रात को जब हम अपने कमरे में होते हैं तो ज़िशान मुझे अपने करीब खींच लेता है। मैं उसके सीने पर सर रख देती हूँ। उसकी धड़कन सुनते सुनते नींद आ जाती है। कभी कभार जागते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर करीब आ जाते हैं। इन लम्हों में पूरी दुनिया भूल जाती है, सिर्फ हम, हमारी कुर्बत और वो जज्बात जो कभी खत्म नहीं होते। भाई के उस दोस्त के साथ शुरू होने वाली ये कहानी अब मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। ज़िशान मेरा है, मैं उसकी, और ये मोहब्बत, ये कुर्बत, ये जज्बात हमेशा रहेंगे। लाहौर की गलियों में जब हम साथ चलते हैं तो लोग देखते हैं। मैं जानती हूं कि हमारी कहानी आम नहीं। ये जज्बात की गहराई, प्यार की नरमी और कुर्बत की गर्मी से भरी हुई। हर लम्हा, हर लम्स, हर नजर में वही पहली सी शिद्दत है। कभी कभार मैं सोचती हूं कि अगर ज़िशान मेरे भाई का दोस्त नहीं होता तो क्या होता, मगर फिर मुस्कुरा देती हूं। भी कदीर ने हमें मिलाया और हमने उस तकदीर को मोहब्बत से सजा लिया। अब जब मैं उस कहानी को लिख रही हूं तो ज़िशान पास ही बैठा है। वो मुझे देख रहा है। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, लिखती रहो, हमारी कहानी लंबी है। मैंने कलम रखा और उसके करीब हो गई। उसने मुझे अपने बाजुओं में ले लिया। बाहर रात थी, लाहौर की रात। अंदर हम दोनों, जज्बात फिर से जिंदा हो गए। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये जारी रहती है, हर दिन, हर रात, हर लम्हे में। भाई के उस दोस्त के साथ जो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया। और मैं, हना, उसकी मोहब्बत में खोई हुई, उसकी कुर्बत में मुतमईन और उसके साथ हमेशा रहने वाली। जिंदगी आगे बढ़ रही है, नए ख्वाब, नई जिम्मेदारियां। मगर जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूं तो वही पुरानी सी लहर दौड़ जाती है, वही जज्बा, वही चाहत। हम कभी कभार पुरानी जगहों पर जाते हैं, मेरे पुराने घर की बालकनी में खड़े होते हैं, बैठक में बैठते हैं और याद करते हैं वो दिन जब सब कुछ शुरू हुआ था। ज़िशान कहता है, हना, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। मैं कहती हूं, तुमने मेरी। फिर हम करीब आ जाते हैं, बोसे, लम्स और वो खामोशी जो सब कुछ बयान कर देती है। इन लम्हों में मैं महसूस करती हूं कि मोहब्बत कितनी ताकतवर होती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एहसासी है जो जिस्म और रूह दोनों को भर देता है। हमारे घर में अब सुकून है, कभी दोस्त आते हैं, कभी खानदान, मगर जब सब चले जाते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं। फिर वो कुर्बत जो सिर्फ हमारी है। रात के अंधेरे में, नर्म रोशनी में हम एक दूसरे के करीब होते हैं। सांसों का मिलाप, दिल की धड़कनें
اور وہ لمحے جو یاد رہ جاتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا، ایک عام سا گھر، بھائی کا ایک دوست، اور پھر یہ ساری کہانی۔ تقدیر عجیب ہوتی ہے، مگر جب محبت مل جائے تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ ذیشان اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، میرے لیے خاص، میرے لیے ضروری، میں بھی اس کے لیے۔ ہم نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، کامیابیاں، ناکامیاں، مگر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ یہی ہماری طاقت ہے۔ آج رات پھر سے بارش ہو رہی ہے، جیسے اس پہلی رات کی طرح۔ میں بالکنی میں کھڑی ہوں، ذیشان آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بازوؤں میں گھیر لیتا ہے۔ میں سر پیچھے کر کے اسے دیکھتی ہوں، وہ مسکراتا ہے، پھر میرے ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہے۔ بارش کی آواز میں ہماری سانسیں مل جاتی ہیں، ہم اندر آ جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رات شروع ہو جاتی ہے جو صرف ہماری ہوتی ہے۔ جذبات کی شدت، قربت کی گرمی، اور وہ احساس جو ہر بار نیا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ تازہ رہے گی۔ بھائی کے اس دوست کے ساتھ جو میرا سب کچھ بن گیا، اور میں اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی، اس کی باہوں میں محفوظ، اور اس کے ساتھ ایک پوری زندگی گزارنے والی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر صبح نئی شروع ہوتی ہے، ہر رات گہری ہوتی ہے، اور ہر لمحے میں زندہ رہتی ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے، حنا اور ذیشان کی، لاہور کی، محبت کی، اور ان جذبات کی جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے گھر میں ایک نئی خوشی آئی، مگر وہ تفصیل بعد کی بات ہے۔ ابھی تو میں اس لمحے میں جی رہی ہوں جب ذیشان مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، اور میں اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتی ہوں، وہی مسکراہٹ جو پہلی بار بیٹھک میں دیکھی تھی، وہی نظر جو میرے دل میں اتر گئی تھی۔ کبھی کبھار رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو ہم چھت پر چلے جاتے ہیں۔ لاہور کی راتیں، دور سے گاڑیوں کی آواز، اور ہم دونوں۔ ذیشان مجھے اپنی باہوں میں لے کر کہتا ہے، ہنا، تم میری قسمت ہو۔ میں اس کے سینے سے چمٹ جاتی ہوں، پھر خاموشی، پھر قریب آنا، پھر وہ لمحے جو صرف ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ محبت آسان نہیں تھی، چھپنا پڑا، ڈرنا پڑا، سوچنا پڑا، مگر جب دل دے بیٹھو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ذیشان نے مجھے سکھایا کہ محبت صبر سے بھی آتی ہے، ہمت سے بھی، اور جب آ جائے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ہر لمحہ قیمتی لگتا ہے۔ وہ پہلی چائے، وہ پہلا بوسہ، وہ پہلی رات جب ہم نے ایک دوسرے کو پوری طرح محسوس کیا۔ سب کچھ یادوں میں محفوظ ہے، اور آگے بھی محفوظ رہے گا۔ ذیشان اب میرا شوہر ہے، میرا ساتھی، میرا دوست، اور میری محبت۔ بھائی کا دوست جو میری زندگی بن گیا، اور میں اس کی، ہمیشہ کے لیے۔